عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن فضل نے، ان سے سلیمان بن یسار نے، ان سے جعفر بن عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں عبید اللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ ہوا، اور جب حمص پہنچے تو مجھ سے عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کو وحشی ابن حرب ابشی جس نے غزوہ احد میں حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا اور ہندہ زوجہ ابو سفیان نے ان کی لاش کا مسئلہ کیا تھا سے تعارف ہے، ہم چل کے ان سے حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ضرور چلو۔ وحشی حمص میں موجود تھا، چنانچہ ہم نے لوگوں سے ان کے بارے میں معلوم کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ اپنے مکان کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی بڑا سا کپا ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ہم ان کے پاس آئے اور تھوڑی دیر ان کے پاس کھڑے رہے، پھر سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ بیان کیا کہ عبید اللہ نے اپنے امامہ کو جسم پر اس طرح لپیٹ رکھا تھا کہ وحشی صرف ان کی آنکھیں اور پاؤں دیکھ سکتے تھے۔ عبید اللہ نے پوچھا، اے وحشی، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ راوی نے بیان کیا کہ پھر اس نے عبید اللہ کو دیکھا اور کہا کہ نہیں، خدا کی قسم، البتہ میں اتنا جانتا ہوں کہ عدی بن خیار نے ایک عورت سے نکاح کیا تھا، اسے ام قتال بنت ابی العیس کہا جاتا تھا۔ پھر مکے میں اس کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا اور میں اس کے لیے کسی اناج کی تلاش کے لیے گیا تھا، پھر میں اس بچے کو اس کی رضائی ماں کے پاس لے گیا اور اس کی والدہ بھی ساتھ تھی، غالباً میں نے تمہارے پاؤں دیکھے تھے۔ بیان کیا کہ اس پر عبید اللہ بن عدی رضی اللہ عنہ نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا لیا اور کہا، ہمیں تم حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعات بتا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ بات یہ ہوئی کہ بدر کی لڑائی میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے طائمہ بن عدی بن خیار کو قتل کیا تھا۔ میرے آقا جبیر بن مطعم نے مجھ سے کہا کہ اگر تم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو میرے چچا طائمہ کے بدلے میں قتل کر دیا تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ انہوں نے بتایا کہ پھر جب قریش عینین کی جنگ کے لیے نکلے، عینین احد کی ایک پہاڑی ہے اور اس کے اور احد کے درمیان ایک وادی حائل ہے، تو میں بھی ان کے ساتھ جنگ کے ارادے سے ہو لیا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے لڑنے کے لیے صف آرا ہوئیں تو قریش کی صف میں سے صبا بن عبد العزا نکلا اور اس نے آواز دی، ہے کوئی لڑنے والا؟ بیان کیا کہ اس کی اس دعوت مبارزت پر امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نکل کر آئے اور فرمایا، اے صبا، اے ام انمار کے بیٹے جو عورتوں کے ختنے کیا کرتی تھی، تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے آیا ہے؟ بیان کیا کہ پھر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ اب وہ واقعہ گزرے ہوئے دن کی طرح ہو چکا تھا۔ وحشی نے بیان کیا کہ ادھر میں ایک چٹان کے نیچے حمزہ رضی اللہ عنہ کی طاق میں تھا، اور جو ہی وہ مجھ سے قریب ہوئے میں نے ان پر اپنا چھوٹا نیزہ پھینک کر مارا۔ نیزہ ان کی ناف کے نیچے جا کر لگا اور ان کی سیرین کے پار ہو گیا۔ بیان کیا کہ یہی ان کی شہادت کا سبب بنا۔ پھر قریش واپس ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ واپس آ گیا اور مکے میں مقیم رہا، لیکن جب مکہ بھی اسلامی سلطنت کے تحت آ گیا تو میں طائف چلا گیا۔ طائف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قاصد بھیجا تو مجھ سے وہاں کے لوگوں نے کہا کہ انبیاء کسی پر زیادتی نہیں کرتے، اس لیے تم مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کرنے کے بعد تمہاری پچھلی تمام غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ چنانچہ میں بھی ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور آپ نے مجھے دیکھا تو دریافت فرمایا، کیا تمہارا ہی نام وحشی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ہی نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا؟ میں نے عرض کیا، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں معلوم ہے وہی صحیح ہے۔ حضور نے اس پر فرمایا، کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ اپنی صورت مجھے کبھی نہ دکھاؤ؟ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں وہاں سے نکل گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو مسلمہ کذاب نے خروج کیا۔ اب میں نے سوچا کہ مجھے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں ضرور شرکت کرنی چاہیے، ممکن ہے میں اسے قتل کر دوں اور اس طرح حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کا کچھ بدل ہو سکے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں بھی اس کے خلاف جنگ کے لیے مسلمانوں کے ساتھ نکلا۔ اس سے جنگ کے واقعات سب کو معلوم ہیں۔ بیان کیا کہ میدان جنگ میں نے دیکھا کہ ایک شخص مسلمہ ایک دیوار کی دراز سے لگا کھڑا ہے، جیسے گندمی رنگت کا کوئی اونٹ ہو، سر کے بال پریشان تھے۔ بیان کیا کہ میں نے اس پر بھی اپنا چھوٹا نیزہ پھینک کر مارا، نیزہ اس کے سینے پر لگا اور شانوں کو پار کر گیا۔ بیان کیا کہ اتنے میں ایک صحابی انصاری جھپٹے اور تلوار سے اس کی کھوپڑی پر مارا۔ عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن فضل نے بیان کیا کہ پھر مجھے سلیمان بن یسار نے خبر دی اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ بیان کر رہے تھے کہ مسلمہ کے قتل کے بعد ایک لڑکی نے چھت پر کھڑی ہو کر اعلان کیا کہ امیر المومنین کو ایک کالے غلام
یعنی حضرت وحشی نے قتل کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4072۔